الحمد لله نحمد والصلاة والسلام على رسوله أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے، ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سال بھی رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اللہ کے کتنے ایسے بندے ہیں کہ جو اس رمضان سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن کریم کی جو ابھی آیت میں نے تلاوت کی ہے، تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تزکیہ نفس اور اس کی اہمیت اور ضرورت۔ قرآن کریم کی مختلف اور آیات میں بھی نفس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی اللہ کے بندے بندیاں موجود ہیں، ہر ایک کے اندر نفس موجود ہے، اور اسی نفس کو بنانے کے لیے ہمیں کتاب و سنت قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا۔ یہاں پر لفظی ترجمہ جو ہے تو اللہ کی اطاعت میں جو نفس اللہ کی اطاعت میں چین پا چکا ہے، تو حضرت مفتی تقی صاحب نے یہاں پر اس کا ترجمہ اس طریقے سے کہا ہے، لکھا ہے کہ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ نفس جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ کہ جب بندہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو رضا کی نعمت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اور آگے قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے: ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، یعنی جن لوگوں نے اپنے نفس کو بنا لیا ہے، اب اس کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے کہ شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، اور آگے سب سے بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو 7 طریقے کی جنتوں سے نوازا ہے، تو اس میں یہاں پر کسی مخصوص جنت کا طے شدہ نہیں ہے کہ جنت الفردوس، جنت البقیع اور بھی جتنے درجات ہیں، یہاں پر اس لفظ کو موقوف رکھا ہے کہ وَادْخُلِي جنتی، اللہ جسے چاہے جو درجات میں داخل کرنا چاہے وہ اس پر قادر ہے۔
وَدْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کرو۔ کتنے ایسے بندے ہیں کہ ان کو رات بھی میسر ہو رہی ہے، دن بھی میسر ہو رہا ہے، لیکن بڑی غفلت کے ساتھ دن اور رات کو وہ گزار رہے ہیں۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اہل اللہ حضرات کے پاس ہمارا جانا ہوتا ہے، تاکہ ہمارا اندر کا جیسا ہم ظاہر کو سنوارتے ہیں، ویسے ہی اس سے کئی درجے زیادہ ہمیں باطن کو سنوارنا ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نفس کے کچھ مقامات ہیں۔ شروع میں حضرت نے فرمایا ہے کہ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو نفس دیا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مقامات نفس تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو نفس ہے اس کو بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے اوپر دونوں باتوں کا القاء کیا ہے، بد کرداری اور پرہیزگاری، اور بد کرداری کا جذبہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، لیکن اللہ کا اگر کسی پر فضل ہو جائے تو وہ نفس کا بد کرداری کرنا اس سے زیر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ نور ایمان اس کا نفس پر اترتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے نفس کی بد کرداری ایک ایک کر کے وہ زیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو امام اکبر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جہت سے نفس کو سنوارنے کی جہت سے جو کمالات اور مقامات طے کیے ہیں، اس میں سب سے پہلا مقام ہے توبہ۔ حضرت نے آگے اس توبہ کے مقام، نفس کو توبہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، ابھی تو صرف یہاں پر توبہ کا ذکر ہے۔ نفس کو 4 چیزیں پہلے کرنا ہے۔ ایک ہے توبہ، 4 مقامات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں جو لکھا ہے، اس میں سب سے پہلا مقام ہے مقام توبہ، دوسرا مقام ہے مقام حیا، تیسرا مقام ہے مقام ورع پرہیزگاری، چوتھا مقام ہے ترک لایانی۔ اب ان میں بھی چاروں میں کئی طریقے کے مرحلے ہیں۔ توبہ کے 3 مرحلے ہیں، حیا کے کئی سارے مرحلے ہیں۔ ابھی یہاں پر موقع نہیں ہے اتنا بیان کرنے کا، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس پر محنت کرنے کے بعد، حضرت نے خود لکھا ہے کہ جب یہ نفس انسان کا بن جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ 2 تابعی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب انسان کا نفس بن جاتا ہے تو وہ اس نفس مطمئنہ کے ذریعے سے ساری خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، ساری خواہشات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ مشہور تابعی ہے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اسدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے خود کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا یا کسی دیوار کو۔ انسان کا جب نفس بن جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت خود لکھتے ہیں
کہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اسدی رحمتاللہ علیہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ خود کہا کرتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کسی عورت کو اپنی زندگی میں دیکھا یا کسی دیوار کو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ایک اور تابعی ہے حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ، امام عامر شعبی رحمت اللہ علیہ، حجت البالغہ میں خود اس کا ذکر ہے، اور اس کی شرح جو اردو میں چھپے ہوئے مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک دم آسان طریقے میں ترجمہ کیا ہے۔ تو امام عامر شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی نیلی آنکھوں والی باندی کو بازار میں دیکھا، جو 24 گھنٹے گھر میں رہنے والی باندی ہے، اس کا حال ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کا جب نفس بن جاتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے، سارے نفس کی خواہشات اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی نیلی آنکھوں والی باندی بازار میں دیکھی۔ امام عامر نے کہا، امام عامر شعبی رحمت اللہ علیہ نے، کیا اس کی آنکھیں نیلی بھی ہیں؟ کبھی بھی زندگی میں اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھیں نیلی ہے یا کالی ہے یا سفید ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ نفس پر بڑی محنت کی جاتی ہے، کہ نفس کو، کہ انسان کے اندر جو نفس موجود ہے وہ کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو ورگلاتا ہے اور بڑی بڑی خواہشات کا مادہ رکھتا ہے۔ تو اسی پر سب سے پہلے ہمیں محنت کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس طریقے سے سنواریں۔ نفس کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے سے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں سے ایک مخلوق جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے نفس، اور ہر چیز کو کھانے کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انتظام کر رکھا ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، چاہے وہ زمین پر چلنے والے انسان یا درندے ہو، چاہے وہ مچھلی میں رہنے والی مخلوقات ہو، اللہ نے ہر ایک کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ نے خود اسے پیدا کیا، لیکن یہ بھی اللہ کے مقابلے میں 3 مرتبہ اترا ہے۔ سب سے پہلا عذاب جو نفس کو دیا گیا ہے وہ کچھ تھوڑی مدت کا نہیں دیا گیا، بلکہ 1000 سال تک اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں جلایا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نفس نے کہا کہ تو ہے، میں ہوں۔ جب دوسری مرتبہ اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک برف کی لادی میں دبا کر کے رکھا ہے، یہ اس کا 1000 سال تک عذاب میں مبتلا کیا گیا، پھر اس سے پوچھا کہ اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نفس نے کہا کہ تو ہے، میں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کو عذاب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع ہمیں بھی عطا کیا ہے کہ رمضان کا جو ہر سال ایک مہینہ گزرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ سے تعلق تو ملتا ہی ہے، لیکن سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفس بنتا ہے۔ ہر چیز کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو عذاب اس نفس کو دیا ہے، جو آج ہر انسان، مرد عورت بچے کے اندر موجود ہے، تیسرا عذاب جو دیا گیا ہے وہ ہے بھوکا رہنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کو 1000 سال تک بھوکا رکھا ہے، چنانچہ 1000 سال کا عرصہ گزر چکا، پھر اس نفس سے کہا کہ اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نفس نے کہا کہ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہ اس نفس کے متعلق جو علماء نے واقعات کو نقل کیا ہے، بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ ہم تو یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں،
کہ دن ہو رہا ہے، بستر سے اٹھ رہے اور کام پر چلے جا رہے، رات ہو رہی ہے، کھانے کا انتظام ہو رہا ہے اور بستر تیار ہے اور سونے کے لیے چلے جا رہے۔ بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت تو ہر کسی کو دی ہے، یعنی دیکھنے کی طاقت تو ہر کسی کو دی ہے، بصیرت اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں۔ جب انسان ان مراحل کو طے کرتا ہے، نفس کو بنانے کی محنت کرتا ہے، تو اللہ بصارت اور بصیرت دونوں عطا کرتے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم صاحب نے کچھ سیب خریدے، اور وہ سیب دو طریقے کے تھے، ایک حلال رقم کے اور ایک حرام رقم کے، اور جو حرام رقم کے تھے اس پر نشاندہی کر لی۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں، میں یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ خدمت میں حاضر ہوئے امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی قرآن کریم کی تفسیر میں گزری ہے، اہل اللہ حضرات کے پاس گزری ہے۔ عجیب اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا کہ قرآن سے اتنی محبت کہ پوری زندگی انہوں نے تفسیر کی ہے، لکھی ہے اور لوگوں کو سنایا ہے۔ چنانچہ دونوں سیب حضرت کے پاس پیش کیے گئے۔ چونکہ اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، تو حضرت نے جو سیب، چونکہ وہ نشاندہی ان کو نظر بھی نہیں آئی تھی، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس پر نشاندہی کی تھی، لیکن حضرت کے سامنے دونوں پیش کیے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ مجھے یہ ہدیہ نہیں بلکہ آپ میرا امتحان لینے کے لیے آئے۔ امام صاحب نے اس میں سے چند سیب اٹھا کر کے الگ رکھ دیے۔ یہ ہوتی ہے بصیرت کی نگاہ، کہ بصارت تو اللہ ہر کسی کو دیتے ہیں، ہم اور آپ بھی بصارت سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بصیرت اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے بصیرت کی نگاہ اس پر ڈالی تو فوراً ان سیب کو الگ کر دیا، اور ان صاحب سے کہا، وہ بھی اللہ والے تھے، اور ان سے کہا کہ آپ میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہوتی ہے بصیرت۔ قرآن کریم سے اتنا عشق تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت اتنی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، صرف رمضان میں اس کا اہتمام نہیں تھا بلکہ پورے سال اس کا اہتمام رہتا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں 7000 قرآن کریم کو ختم کیا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہے جو آج اس دور میں صادق اترتے ہیں، سچے اترتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہے کیا ہے با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں۔ ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ آج ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہے لیکن ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے باطل کو نہیں سنوارا ہے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، ہم ظاہر کو تو سنوار لیتے ہیں
لیکن ہم باطن کو سنوارنے کی محنت بالکل نہیں کرتے. ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں. انشاءاللہ آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر اس طریقے سے محنت کریں گے کہ جس طریقے سے حضرت عامر بن عبداللہ بن اسدی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا یا کسی دیوار کو. تو اس سے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہے. اور قرآن کریم میں جنت کا وعدہ کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ داخل ہو جا میری جنت میں. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ جب میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے خوف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اسی پر اللہ نے آگے والی آیت میں فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا رکھتا ہے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ داخل ہو جا جنت المأویٰ میں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس نفس کو بنانے پر اللہ کے جنت کے وعدے ہیں. اور بڑے قابل مبارکباد ہے کہ اخیر عشرے میں جن لوگوں نے یہاں پر اعتکاف کے لیے نیت بھی کیے ہیں اور یہاں پر موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بے حد ترقیات سے نوازے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان جب معمولات کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر ترقی آتے جاتی ہے، کہ معمولات کا کرنا یہ ترقی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.